السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ایک بھی حدیث تمہیں معلوم ہے تو دوسروں تک پہنچاؤ۔ آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو صحیح حدیث کی معلومات ہو سکے اور اس پر عمل کر کے اپنی آخرت سنوار سکیں اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ وضو پڑھتے نا، وضو واو کے نیچے زیر پڑھ کے دوسرا نام کیا ہے؟ مطہر، یعنی ایسا برتن جس میں پاک کرنے والا پانی رکھا گیا ہو۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ چونکہ ایری کا لفظ آیا نا، ایری کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا تھا نا کہ ویل للعقابی، کہ ایری والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ اگر ایری سوکھا رہ جائے، اس کو نہیں دھوئے تو وہ جہنم میں جانے کے لائق ہے۔ تو اس کو الگ باب قائم کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور فرما رہے ہیں بابن غسل العقابی، اور فرما رہے ہیں یہ باب ایری کو دھونے کے بیان میں۔ وکان ابن سیرین یغسل موضع الخاتم اذا توضا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے اس کو عمل کو لا کر کے پیش کر رہے ہیں کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ موضع الخاتم اذا توضا، جب یہ وضو کرتے تھے تو انگوٹھی کی جگہ کو بھی دھوتے تھے، یعنی یہاں پر انگوٹھی تھوڑی دیر کے لیے مانو کہ یہاں اس ہاتھ میں پہنا ہوا ہے تو انگوٹھی کو ہلا کر کے الگ سرکا کر کے اس کو بھی دھوتے تھے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہنے پائے، سوکھی نہ رہنے پائے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا آدَمُ بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محمد بن زیاد قال سمعت ابا ہریرہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے، وکان یمر بنا، کہ وہ ہمارے سامنے سے گزر رہے تھے، والناس یتوضؤون من المطہر، اور لوگ وضو کر رہے تھے مطہر سے، پانی جس برتن میں رکھا ہوا تھا اس میں سے لے لے کر وضو کر رہے تھے۔ فقال اسبغ الوضوء، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ خوب اچھی طرح سے وضو کرو۔ فإن ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ابو القاسم یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کنیت ہے، نے فرمایا ویل للعقاب من النار، ہلاکت ہو ایریوں کے لیے جہنم سے۔ یہ باب قائم کر رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پاؤں دھونے کے بیان میں جوتا پہنے ہوئے، اور اس کا دوسرا جملہ استعمال کیے ہیں، دوسرا ٹکڑا، کہ جوتے پر مسح نہ کرنے کے بیان، چمڑے کے موزے پر مسح کرنا جائز ہے، مسافر کے لیے 3 دن 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن 24 گھنٹہ تک، ٹھیک ہے۔ چمڑا کا موزہ میں شرط یہ ہے کہ پورا بند ہو، سلا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور ٹخنا سے اوپر تک ہو، یعنی ٹخنا ڈھکا ہوا ہو۔ اگر 3 انگلی کے مقدار بھی اس میں پھٹا ہوا ہوگا تو اس پہ مسح جائز نہیں ہے۔ وہ جو چمڑے کا موزہ ہے نا، کوئی بھی آدمی پہن سکتا ہے، مقیم بھی اور مسافر بھی۔ تو چمڑا کا موزہ جب پہن لیتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ مقیم 3 دن 3 رات تک چہرہ دھوئے گا، ہاتھ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، ہاتھ اس طرح بھگا کر کے 3 انگلی کو اس طرح موزے پر ایسے کھینچ دے گا، اس کا ہو گیا پاؤں دھونے کے قائم مقام ہو گیا۔ اس طرح چمڑے کا موزہ پہنے ہوا ہے تو اس طرح مسح کر لینے سے اس کا غسل کا قائم مقام ہو گیا، پاؤں کے دھونے کا قائم مقام ہو گیا۔ لیکن کوئی جوتا پہنے ہوا ہے تو اس جوتے پر مسح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جوتا پر مسح کرنے سے دھونے کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس کو رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر باب قائم کر رہے ہیں جوتے کو پہنے جو پاؤں دھونے کے بیان میں اور مسح نہ کرنے کے بیان میں۔ باب غسل الرجلین فی النعلین، اس سے ترجمہ سے ہی سمجھ میں آئے گا، یہ باب دونوں پاؤں دھونے کے بیان میں
जूते के अंदर। और उसके बाद फरमाए वला यमसहु अलन नालैन, नालैन पर मसा ना करे, या जूते पर मसा करके ये ना समझे कि मेरा धोने का कायम मकाम हो गया। अब इसमें ये बात है, एक सहाबी हैं हज़रत उबैदुल्लाह बिन जुरैज, इन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर के बेटे जो अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर मशहूर हैं, इनकी कुर्नियत है अब्दुर्रहमान। तो इनको अब्दुर्रहमान से पुकार करके कह रहे हैं कि आपके अंदर 4 बातें हम ऐसी देख रहे हैं जो और लोगों के अंदर नहीं, यानी और लोग जो अमल करते हैं उससे आप 4 बातों में इख्तिलाफ करते हैं। नंबर 1, अपने सबके यहाँ जो जूता, चमड़े का चप्पल या मोज़ा जो कुछ भी बनता है उसमें क्या है, बाल नहीं रहता, बाल नहीं रहता, लेकिन बाल उसमें लगा हुआ हो तब भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है शरीयत में। चाहे उसको दस्तरखान बना ले, चाहे चटाई के लिए सोने के लिए इस्तेमाल कर ले, बैठने के लिए इस्तेमाल कर ले, चाहे बाल लगा हुआ का जूता बना ले, चाहे उसका मोज़ा बना ले, बाल उसमें लगा हुआ है तो कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। तो इनको जो है ना बगैर बाल वाला जूता पहनते हुए देखा कि एक खुसूसियत आपको ये देखते हैं कि बगैर बाल वाला जूता पहनते हैं। तो कहा दूसरी क्या है, तो कहा कि दूसरी बात यह है कि बैतुल्लाह का, ये बैतुल्लाह मान लो थोड़ी देर के लिए, तो बैतुल्लाह का तवाफ़ जब किया जाता है ना तो एक यहाँ पर हजर अस्वद है और हजर अस्वद के सामने दाएं साइड में इसको रुकने यमानी कहा जाता है, एक जो है उसको रुकने शिमाली कहा जाता है और एक और रुकन है, यानी 4 किनारा है, इस रुकन को रुकने जुनूबी कहा जाता है। बाद आदमी यहाँ से शुरू करते हैं तवाफ़, बाद आदमी शिमाली से शुरू करते हैं, बाद आदमी जुनूबी से शुरू करते हैं, बाद आदमी हजर अस्वद से शुरू करते हैं। तो फरमाया कि ये जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब तवाफ़ शुरू करते थे, चक्कर काटने को कहते हैं तवाफ़, तो तवाफ़ जब शुरू करते थे तो या तो हजर अस्वद के सीधे से शुरू करते थे या रुकने यमानी से शुरू करते थे। यमानियन, इन दोनों को रुकने यमानी ही कहा जाता था, हजर अस्वद वाला रुकन को, कोना को, और रुकने यमानी को, दोनों को। इसका नाम रुकने यमानी मुस्तकिल तौर पर अभी तक आई है, ठीक है। तो दोनों किनारे से में से या तो यहाँ से शुरू करते थे या यहाँ से शुरू करते थे, लेकिन इधर से कभी नहीं शुरू किया, शिमाली से और जुनूबी से। तो उन्होंने यही कहा कि हम देखते हैं आप यही दोनों में से किसी एक से शुरू करते हैं, इधर से शुरू नहीं करते हैं। लेकिन मैंने और लोगों को देखा है, कोई शिमाली से शुरू कर देते हैं तवाफ़, कोई जुनूबी से तवाफ़ शुरू कर देते हैं। तो कहा कि अच्छा चलो दूसरा ये हुआ। तीसरी चीज़ क्या देखते हो हमारे अंदर जो और लोगों के अंदर नहीं देखते हो, तो वो कहते हैं कि, तो फरमाया कि तलबिया तो पूरे हज में हमेशा पढ़ते रहना है, तलकीन करते रहना है, लेकिन वाजिब एक मर्तबा जब गुस्ल करके नियत बांधे, एहराम बांध लिया, वहाँ से तलबिया पढ़ना शुरू करे, तो ये पहला जो तलबिया है ये वाजिब है। तो ये सवाल करने वाले ये सवाल कर रहे हैं इब्ने जुरैज हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि हम ये देखते हैं कि आप 8 ज़िलहिज्जा को जाके तब तलबिया पढ़ते हैं और फिर एहराम बांधते हैं। तो मैं कहा अच्छा चलो ये तीसरा हुआ। चौथी चीज़ क्या देखते हो नहीं मेरे अंदर, जो चीज़ जो है और लोगों के अंदर देखते हो। तो उन्होंने कहा कि हमेशा आपको देखा कि आप पीला रंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, हालांकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना 2 रंग से आमतौर पर मना फरमाया है, एक पीला रंग से और दूसरा ज़ाफ़रानी रंग से। पेड़ से फूल पैदा होता है, उस फूल को तोड़ करके उससे ताबीज़ भी लिखा जाता है, खाया भी जाता है, उसको इस्तेमाल भी किया जाता है, पुलाव में भी इस्तेमाल करो, जो चीज़ में चाहो इस्तेमाल करो। इसी ज़ाफ़रान के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी को अगर बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका नाम रखे और उसका सर मुंडा दे, जितना बाल है उसके मुताबिक सोना या चांदी या उतना रुपया सदका करे, और सर मुंडा हुआ है ना तो ज़ाफ़रान उसके सर पर मल दे। ज़ाफ़रान मलने के बारे में आया है हुज़ूर की हदीस है, वो हदीस आएगी बाबुल किस में, अकीका में आएगी, अकीका के बयान। तो ये 4 चीज़ें देखी। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, चारों का जवाब दिया। पहली चीज़ तो ये थी
کہ آپ جو ہے سبتی جوتا پہنتے ہیں، ایسا جوتا پہنتے ہیں جس پر بال نہ ہو۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سبتی جوتا پہنتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں محبت میں حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کی سنت پر عمل کرنے میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور جس طرح حضور نے عمل کیا اسی طرح عمل کرتے تھے، اسی طرح عمل۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے ہیں، پھر راستے میں اترے، استنجا کیا، اللہ کے رسول کو تو ساتھ میں تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو استنجا کیا، استنجا کر کے پھر آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر وہاں پر سے گزر رہے تھے، تو جس طرح حضور بیٹھ کے استنجا کیا اسی طرح وہ بیٹھے، حالانکہ ان کو استنجا کرنا مقصود نہیں تھا، نہ استنجا کیا، اسی طرح بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر وضو کیا، اور چلتے ہوئے کہا کہ آپ تو استنجا کیے نہیں بیٹھے؟ کہا اللہ کے رسول کو میں نے بیٹھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں آپ کی اتباع میں بیٹھا کہ میں آپ کی پیروی کمال درجے تک کروں۔ تو انہوں نے یہ عمل ایک کیا کہ اللہ کے رسول کو میں نے اس طرح کا جوتا پہنتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں جوتا پہن رہا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ وہ تلبیہ پڑھ رہے تھے، تلبیہ پڑھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، ہر چیز میں یہی جواب دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں نے کیا، میں آپ کی مخالفت میں نہیں کیا، اللہ کے رسول کی سنت کی اتباع میں میں نے یہ کام کیا ہے۔ باب غسل الرجلین فی النعلین ولا یمسح علی النعلین، یہ باب دونوں پاؤں کے دھونے کے بیان میں جوتے کے اندر رہتے ہوئے ولا یمسح علی النعلین، اور جوتے کے اوپر دونوں پاؤں کو مسح نہ کرے دونوں پاؤں کا۔ وہ بھی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال انا اخبرنا مالک عن سعید المقبوری عن عبیدہ رضی اللہ عنہ عن عبید ابن جریج انہ قال لعبداللہ ابن عمر، انہوں نے فرمایا، انہوں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ ان کی کنیت ہے، رأیتک تصنع اربعا، کہ میں دیکھتا ہوں آپ کو 4 عمل کرتے ہوئے، لم ارا احدا من اصحابک، جو نہیں دیکھا کسی آپ کے ساتھی کو وہ 4 عمل کرتے ہوئے، یعنی 4 عمل ایسا ہے جو آپ کرتے ہیں، آپ کے کوئی دوسرے ساتھی وہ عمل نہیں کرتے ہیں، یصنعھا مطلب وہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ قال وما ہی، انہوں نے پوچھا اچھا وہ 4 عمل کون سا ہے جو تم دیکھتے ہو مجھے کرتے ہو اور دوسرے کو نہیں دیکھتے ہو؟ یا ابن جریج، اے ابن جریج، قال رأیتک لا تمس من الارکان الا الیمانیین، یعنی ارکان میں سے آپ مس نہیں کرتے مگر 2 یمانی کی طرف سے، یعنی رکن یمانی کی طرف سے اور حجر اسود کی طرف سے آپ اپنا طواف شروع کرتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں سے شروع نہیں کرتے ہیں۔ تو شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چھونا، حجر اسود کے یہاں پر سے جب گزرے نا تو حجر اسود کو بوسہ دینا یہ عبادت میں سے اور ثواب ہے۔ اگر حجر اسود کو بوسہ دیا تو اس کے بدن میں جو بھی گناہ ہوگا اللہ پاک اس کو کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حجر اسود جب جنت سے اترا تھا دودھ کی طرح سفید تھا، دودھ کی طرح، ہاں، لوگوں نے اس کو چھو کر اس کو اتنا چھوا کہ لوگوں کا گناہ اس میں جذب ہوتا گیا اور کیا ہو گیا؟ کالا بن گیا۔ حجر مانے پتھر، اسود مانے کالا پتھر، وہ کالا پتھر نام ہے لیکن وہ حجر ابیض تھا، جنت سے جب اترا تھا تو سفید پتھر تھا۔ تو فرمایا کہ جب حجر اسود سے گزرے تو کیسے، اگر کوئی اس کے اندر منہ ڈال کر کے اس کو بوسہ لے سکتا ہے تو اس میں منہ ڈال کر کے بوسہ لیتی طاقت ہو تو، لیکن اب ہر ایک کے بس کی بات نہیں، اتنی عام اور بھیڑ رہتی ہے کہ کوئی ہٹا کٹا آدمی بھی چاہے کہ ہم چلے جائیں حجر اسود کو ذرا ہاتھ سے بھی چھو لے تو وہ نہیں جا پائے گا، وہ یا تو اس کی لاش باہر نکلے گی اور یا نہیں تو وہ کہیں پھینکا جائے گا، صحیح میں کہیں
اس حجر اسود کو چھونے کے لیے نا ایسا ہوتا ہے کہ بڑے تگڑے تگڑے جو حبشی لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس کے قریب سے گزرتے ہیں، اور وہ سب کو ادھر ادھر ٹھیلتے ہوئے ادھر حجر اسود کے پاس جاتے ہیں اور بوسہ لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا کام نہ ہے، عمل ہے، ہاں ہو جائے گا۔ اس لیے کہا نا کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا، دوسری صورت یہ ہے کہ حجر اسود کو ایسے ٹچ لگا کر کے پھر ہاتھ کو چوم لینا، تیسری صورت یہ ہے کہ جہاں پر ہے وہیں پر سے حجر اسود کو اس طرح اشارہ کر کے چوم لینا تاکہ وہ اس کی فضیلت میں شامل ہو جائے۔ تو اصل تو حجر اسود کو چومنا ہے، تو دور سے چوم سکتا ہے تو حجر اسود کو چومنا ضروری ہے، اور چومنے سے وہاں سے شروع کرے۔ بعد اکثر لوگ وہیں سے شروع کرتے ہیں، لیکن کوئی وہاں سے طواف نہیں شروع کیا تو رکن یمانی اس کے بعد والا جو ہے داہنے طرف میں، اس رکن یمانی سے کیا کرے، اپنا طواف شروع کرے، لیکن رکن یمانی کو چومنے کی اور اس کو بوسہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن خانہ کعبہ کو تو چومنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کو چھوئے گا تب جا کر کے بوسہ کے حکم میں آئے گا۔ حجر اسود کو تو دور سے بھی اشارہ کر کے بوسہ لے لیا تو ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا۔ تو ایک بات یہ کیا، کون سی بات کہ ولا تمسو من الارکان الا الیمانیین، کہ آپ نہیں چھوتے ہیں رکن کو استعمال کرتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے ان رکنوں میں سے مگر دو یمانی کو، ایک حجر اسود والے سے اور ایک رکن یمانی سے۔ وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّ، اور میں نے دیکھا آپ کو بغیر بال والے جوتا پہنتے ہوئے۔ وَرَأَيْتُكَ تَصْبَغُ بِالصُّفْرَاء، اور آپ کو دیکھا کپڑا پہنتے ہوئے بغیر صفرا مانے پیلا کپڑا پہنتے ہوئے۔ یہ چار ہو گیا، چار جو ہے بات بتا دی جو اختلاف تھا ان سے۔ وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، ہے تین ہوا، اور میں نے دیکھا آپ کو جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، بِمَكَّةَ أَحَلَّ النَّاسُ إِذَا أَرَادَ الْهِلَالَ، لوگ احلال کرتے ہیں یعنی لوگ احرام باندھتے ہیں جب رأوا الہلال، جب چاند دیکھتے ہیں تو پہلی ذی الحجہ سے کیا کرتے ہیں لوگ، احرام باندھ لیتے ہیں، حج کا احرام دیکھ لو، اس کا ترجمہ پھر دیکھ لو، اچھا سے دیکھ لو کیا ہے۔ اذا کنت بمکہ، جب آپ مکہ میں ہوتے ہیں، احل الناس اذا رأوا الہلال، ہلال سے مراد یہاں پر چاند ہے، ہلال سے مراد یہاں پر جب لوگ چاند دیکھ لیتے ہیں ذی الحجہ کا، یعنی پہلی تاریخ ہوتی ہے اسی وقت لوگ احل الناس، لوگ کیا کر لیتے ہیں، احرام باندھ لیتے ہیں۔ وَلَمْ تُحِلَّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ، اور آپ نہیں احرام باندھتے ہیں جب تک کہ یوم الترویہ نہ ہو جائے، اور یوم الترویہ 8 ذی الحجہ، کب ہے، 8 ذی الحجہ کو۔ قال عبداللہ اما الارکان فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا پہلی بات جو ہے رکن کے بارے میں ہے کہ کہاں سے طواف شروع کرتے ہیں، کہ بہرحال ارکان کے بارے میں تمہارا سوال، فإنی لم ارى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس الا الیمانیین، کہ میں نے نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتے ہوئے مگر یمانیین سے، یعنی چھو کر کے جو طواف شروع کرتے تھے بوسہ لے کر کے، تو حجر اسود اور رکن یمانی سے میں نے حضور کو دیکھا، اس لیے میں بھی کرتا ہوں حضور کے عمل کے ساتھ۔ وَأَمَّا النِّعَالُ السَّبْتِيَّةُ، اور بہرحال بغیر بال والے جوتا پہننے کے بارے میں، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس النِّعَالَ الَّتِي لَیْسَ فِیہا شَعْرٌ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فإنی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، یلبس النِّعَالَ الَّتِی لَیْسَ فِیہا شَعْرٌ، کہ آپ پہنتے تھے ایسا جوتا، لَیْسَ فِیہا شَعْرٌ، جس جوتے میں بال نہیں ہوتا تھا، یعنی بغیر بال والا جوتا۔ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَيَتَوَضَّأُ، اسی جوتے میں پاؤں رکھ کے کیا کرتے تھے، وضو کرتے تھے۔
फ़ाना अहब्बु अन अलबसहा, तो मैं भी पसंद करता हूँ कि मैं उसको पहनूं। तो ये जूता का तज़किरा आया ना कि जूता में पाँव रख करके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाँव धोया करते थे, इसी से भी तर्जुमतुल बाब साबित होता है। इतना ही सा टुकड़ा से। वअम्मा सुफ़रतु, बहरा पीला रंग, फ़इन्नी रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसबगु बिहा, कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपने कपड़े को इसी रंग से यानी पीले रंग से रंगा करते थे। फ़इन्नी अहब्बु अन असबगा बिहा, मैं भी पसंद करता हूँ हुज़ूर की इत्तिबा करते हुए कि मैं इसी रंग से अपना कपड़ा रंगूँ। अच्छा, इसमें मैंने बता दिया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीले रंग से और ज़ाफ़रानी रंग को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। लेकिन इन्होंने क्यों बयान किया कि फरमाया कि कभी कभार देख लिया होगा पीले रंग को, बल्कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी वजह से जो है पीलापन आ जाता है रंग की वजह से। जैसे कोई आदमी हल्दी लगाता है तो उसका बदन पीला हो जाता है ना, कपड़ा भी पीला हो जाता है। लड़का लड़की की शादी होती है तो उससे पहले 1-2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 4 दिन पहले हल्दी लगाते हैं ना, तो उससे हल्दी लगाने की वजह से पीला हो जाता है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई खुशबू लगाते होंगे जिसकी वजह से हुज़ूर के कपड़ा पीला हो गया होगा। इन्होंने पीला देखा इसलिए इन्होंने इसको इस्तेमाल अपना मामूल बना लिया। वाम्मल एहलालु, बहरहाल एहलाल, एहलाल से मुराद क्या है? एहलाल, अरे चाँद देखना नहीं यहाँ पर मुराद है। एहलाल से मुराद तलबिया पढ़ना, एहलाल से मुराद तलबिया पढ़ना यानी क्या करना? तलबिया पढ़ना यानी एहराम बांधना। तलबिया पढ़ने का मतलब बहरहाल एहराम। फ़इन्नी लम अरा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युहिल्लु, कि मैंने नहीं देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम बांधते हुए, हत्ता तंबासा बिही राहिलतहु, यहाँ तक कि आप सवार हो जाते थे अपने सवारी पर। यानी हुजूर को सवारी पर सवार होने के बाद मैंने क्या किया? एहराम बांधते हुए देखा। और सवारी पर सवार बांधते हुए कब देखा? 8 तारीख को। इसलिए मैंने क्या किया? 8 तारीख को एहराम बांधा।